أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نوح کی پہلی آیت تلاوت فرمائی. سورہ نوح میں 2 رکوع اور 28 آیتیں ہیں. نوح علیہ السلام کی سیریز میں آج ہم سورہ نوح کا میں جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم اس سے پہلے ویڈیو میں نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے غرق کرا اس کا حاصل مطالعہ رکھ چکے ہیں. نوح علیہ السلام کی واقعے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پورے سورہ نوح کے نام سے پوری سورت نازل کیا ہے. آج انشاءاللہ ہم اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتا ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. سورہ نوح جو ہے یہ مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب ظلم ستم کا دور شدید ہو گیا تھا. مشرکین مکہ جو ہے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، ظلم و ستم کا دور تھا. اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اطمینان دلانے کے لیے یہ صورت نازل کرتا ہے اور اس صورت میں بتاتا ہے کہ دنیا میں جب بھی نبی آئے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، وہ جو آپ کی قوم قریش مکہ کے مشرکین جو آپ کے ساتھ رویہ اختیار کر رہے ہیں، یہی رویہ نوح کے ساتھ بھی کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے جس نبی کا ذکر قرآن مجید میں ہم کو ملتا ہے وہ ہے نوح علیہ السلام. جس نبی کو رسالت دی گئی وہ نوح علیہ السلام. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. نوح علیہ السلام نے یہ جو فرمایا، یہ ابتدا، یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ابتدا میں سمجھا رہے ہیں. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتا ہے کہ ابتدا میں نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کس طرح سے سمجھایا. آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے دنیا میں جو ہے آدم کی اولاد، ان کے بچے، ان کے پوتوں، ان کے بعد جو نسل آئی، اس کے بعد جو ہے ایک مدت کے بعد ان میں بت پرستی آ گئی تھی. وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں بتوں کے نام رکھ لیے تھے اور ان کی پوجا کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح سے سمجھایا اس کا یہاں پر ذکر ہے. اس نے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. یہ دعوت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہی
پھر آگے نوح علیہ السلام فرماتے ہیں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں نوح علیہ السلام، تم اللہ سے کی بندگی کرو، اس سے ڈرو. یہاں نوح علیہ السلام جو ہے 3 باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، یعنی تم جو دوسرے بتوں کو پوج رہے ہو اس کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو. بندگی صرف اور صرف اللہ کی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، صرف اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور نوح علیہ السلام کی اطاعت کرو. یہ 3 چیزیں جو ہے تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی نوح علیہ السلام کی اطاعت کرو. یہی جو تعلیمات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیے، تو یہی تعلیمات کو نوح علیہ السلام بھی اپنے قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پھر آگے نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تمہارے گناہ سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہ سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بھی جو ہے ایک مدت تک مہلت دیتا ہے، جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو پھر کس کے ٹالے نہیں ٹلتی، وہ مدت پھر ٹالے نہیں جا سکتا. کاش تمہیں اس کا علم ہو، کاش جو ہے تو تم کو اس چیز کا علم ہو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک وقت آنے والا ہے، پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے بھی تم کو جو میں ڈرا رہا ہوں تو ایک وقت مقرر ہے. تم جو نافرمانی کر رہے ہو، اگر میری اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کی بندگی نہیں کرو گے تو وہ وقت ختم ہو جائے گا، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا. اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا. اب جو ہے یہ ابتدائی جو دعوت تھی وہ ختم ہو گئی. اب جو ہے ایک مدت کے بعد کا ذکر ہے، جب نوح علیہ السلام اپنے رب کے سامنے عرض کرتے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا، اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا. یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل رات میں دن میں پکارا. پورے 950 سال تک آپ نے دعوت کا کام کیا. کچھ سال نہیں، کچھ دن نہیں، بلکہ پورے 950 سال تک آپ نے اپنی قوم کو پکارا. مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا. لیکن جب بھی میں نے ان کو پکارا تو یہ مجھ سے دور ہی بھاگتے رہے، میرے سے دور بھاگتے رہے. اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ اللہ ان کو معاف کرے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی. جب بھی نوح علیہ السلام نے ان کو پکارا تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، ایسا ٹھوستے تھے تاکہ جو ہے نوح علیہ السلام جو بات ان کو بتا رہے ہیں ان کو بات وہ اندر نہ جائے، سن نہ لے. اس لیے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیتے تھے، اور اپنے کپڑوں سے جو ہے تو منہ ڈھانک لیتے تھے. یعنی جب بھی نوح علیہ السلام ان کو نظر آتے کہیں تو یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنا چہرہ پہ کپڑا ڈال کر بھاگ جاتے تھے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا، اور اپنا جو رویہ تھا اس پر کیا ہوئے، یہ اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا
پھر میں نے ان کو ہانک پکار دعوت دی، پھر میں نے ان کو پکار پکار کر دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چھپ کے بھی سمجھایا، میں نے ان کو علانیہ بھی تبلیغ کی، چھپ کے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، تم جو بھوتوں کی پوجا کر رہے ہو تو اس سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے گا اور تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم پر نعمت کا بارش کرے گا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، تمہارے لیے جو ہے تو مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہیں باغ دے گا، طرح طرح کے پھل دے گا، تمہارے نیچے سے نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ تم جو ہے تو مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں اور سرداروں کے بارے میں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یہ فائدہ دیں گے، لیکن اللہ کے سے توقع نہیں رکھتے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو سوچو کہ تم کو کس طرح سے بنایا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بنائے؟ یعنی تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو یہ 7 آسمان ایک کے اوپر ایک 7 آسمان بنائے، کس طرح سے بنائے؟ اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اس میں جو ہے تو چاند کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا اور سورج کو چراغ بنایا۔ اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے جو ہے تو عجیب طرح اگایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو جس طرح سے نباتات زمین سے اگتے ہیں اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی زمین سے اگایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو پہلے جو ہے تو انسان آدم کو مٹی سے جس طرح سے پیدا کیا تھا، اسی طرح انسان اپنے جسم پر یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین سے اگایا، جس طرح سے نباتات اگتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عجیب طرح سے اگایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک قاعدہ رکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے تو 9 مہینے رہنے کے بعد جو ہے تو کس طرح سے باہر آتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح سے اگایا۔ کس طرح سے اگایا؟ پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اسی سے ایک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ یعنی جس طرح سے تم کو زمین سے نکالا ہے اسی طرح سب تم مر جاتے ہو، پھر اسی میں دفن کیے جاتے ہو۔ پھر تم جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے نکالا اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو پھر واپس زمین میں واپس لے جائے گا، اور پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اسی سے ایک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ پھر جو ہے جب قیامت برپا ہوگی پھر تمام انسانوں کو، پہلے انسان آدم سے لے کر آخری انسان جو آنے والا دنیا کا آخری انسان ہے، سب کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک زمین سے باہر نکالے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا، اور زمین کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرش کی طرح تمہارے لیے بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستے میں چلو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو فرش کی طرح سے بچھایا تاکہ تم اس کے کھلے راستے میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام جو ہے اپنی کارگزاری اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں نے میری بات کو کیا کیا؟ رد کر دیا، اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو دنیا میں جو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے جو مال دیا تھا ان رئیسوں کی پیروی کی، اور میرا جو ہے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو،
اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے جو معبود بنا رکھے تھے، بڑے بڑے جو بھوت بنا رکھے تھے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان معبودوں کا ذکر کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ودہ اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصرہ کو. یہ وہ معبودوں کے نام ہیں جو ان کے رئیسوں نے بنا رکھے تھے، اور ان سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو معبود ہیں ودہ، سوا، یغوث، یعوق اور نصرہ کو، یہی معبودوں کو وہ پوچھتے تھے، اور یہی وہ اسی میں کہ وہ معبود تھے جو مشرکین مکہ بھی اس وقت پوچھتے تھے. تو یہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان معبودوں کو پکڑے رکھا. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالم کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. نوح علیہ السلام جو ہے تو اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یہ معبود ہیں، ان کے نام یہ ہیں، انہوں نے ان کو پوجے رکھا ہے، اور انہوں نے جو ہے تو بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے. تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ آخر میں یعنی 950 سال تک آپ جو ہے تو قوم کو سمجھا رہے ہیں. جب قوم نہیں مانتی ہے تو نوح علیہ السلام جو ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالم کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے. یعنی وہ جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے اپنی خطا کے بنا پر جو ہے تو غرق کر دیے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو طوفان جو بھیجا، جو اللہ نے نوح علیہ السلام کو جو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، صرف اور صرف وہی لوگ بچ گئے. یہاں پر جو ہے اس کو غرق کرنے کا ذکر ہے صرف، اور غرق کرنے کے بعد جو ہے ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا. اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. یہاں جو ہے تو صرف ان کا جو ہے غرق کرنے کا ذکر ہے، اور اسی وقت جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کا دنیا میں بھی غرق کر دیا اور جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا. یعنی قبر میں جو ہے تو ان کو جہنم کے عذاب جو ملا اس کا ذکر ہے. اور نوح نے کہا، پھر نوح علیہ السلام کی بددعا کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے تو ان کے لیے بددعا کرتے ہیں، میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. نوح علیہ السلام جو ہے تو ایک مدت تک جب وہ قوم کو سمجھاتے ہیں، 950 سال تک جب سمجھاتے ہیں، جب قوم نہیں سدھرتی تو نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے بارگاہ میں بددعا کرتے ہیں کہ میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، کہ ان میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ جو ہے تو ایک بدکار اور کافر ہی پیدا ہوگا. میرے رب مجھے اور میری والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو اور سب مومن مرد اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. نوح علیہ السلام اس طرح سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے مجھے اور میرے والدین کو، ان کے والد اور والدہ جو مسلم تھے، جو اللہ کی اطاعت کرتے تھے، ان کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو. یعنی نوح علیہ السلام نے جو ہے جو ان پر ایمان لائے تھے سب کو حکم دیا کہ ان کے گھر میں آؤ، داخل ہو، اور سب مومن مرد اور عورتوں کو معاف کر دے، اور جو ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام کو اور اللہ پر ان کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا جو ہے کسی چیز میں اضافہ نہ کر. تو یہ تھا نوح، سورہ نوح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوح علیہ السلام کے میں جو
کا جو ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، سورہ نوح پوری سورت جو ہے تو نازل کی ہے جس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں سورہ نوح میں جو ہدایت تو نے دیا ہے اللہ اس کو کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔